بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة بابا يقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، چنانچہ کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اس میں روزے داروں کی خصوصی فضیلت کا بیان ہے۔ روزے داروں سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ دیگر ایام میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، ورنہ رمضان کے روزے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح اہل الصلاۃ یعنی نماز والے، اہل الصدقہ صدقہ کرنے والے، اور اہل الجہاد کا مفہوم ہے کہ جس کا ذکر گزشتہ حدیث میں گزرا ہے، ورنہ فرض نماز، فرض صدقہ وغیرہ فرائض میں سب مسلمان برابر ہیں، لیکن جو لوگ اس کے علاوہ زیادہ صدقہ کرتے ہیں ان کی خصوصی فضیلت ہے، اور جو نوافل زیادہ ادا کرتے ہیں ان کی خصوصی فضیلت ہے، اور اسی طرح جو روزے زیادہ رکھیں گے تو ان کی خصوصی فضیلت ہے کہ ان کے پروٹوکول کے لیے ان کو ایک خاص دروازہ ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، اور وہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کفار سے جہاد کرتے ہوئے انسان جہاد بھی کر رہا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلا اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رضا کے لیے مطلق روزہ رکھتا ہے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، یعنی اس کی نیت خالص ہے کہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ روزہ رکھا ہے، اللہ کی اطاعت اور رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ صرف ایک حدیث اور پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔